اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ محبت الہی کے حوالے سے کچھ بیان ہوا تھا. اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے عمل اور اپنے آقا کی مطابقت میں اتباع میں اس محبت الہی کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے. یہ مثالیں آج بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو اعلیٰ معیار ہیں اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل آپ پر ہوئے اور جو خدا تعالیٰ سے آپ کی محبت تھی، اس کو لوگ بھی محسوس کرتے تھے. لیکن بہرحال یہ کچھ واقعات بیان کرنے سے پہلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں اس محبت کا ذکر کرتا ہوں. ایک جگہ فرماتے ہیں، میں کچھ بیان نہیں کر سکتا کہ میرا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے یہ عنایت الہی شامل حال ہوئی. صرف اپنے اندر یہ احساس کرتا ہوں کہ فطرتاً میرے دل کو خدا تعالیٰ کی طرف وفاداری کے ساتھ ایک کشش ہے جو کسی چیز کے روکنے سے رک نہیں سکتی. سو یہ اسی کی عنایت ہے جو اللہ تعالیٰ کے مجھ پر احسانات ہیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ آپ نے اس بات کا بھی اظہار کئی جگہ فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے اس لیے ملا کہ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والا اور آپ سے محبت کرنے والا ہوں، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے دروازے بھی مجھ پر کھلتے چلے گئے اور اس کا ادراک بھی مجھے پیدا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش مجھ پر برستی چلی گئی. اسی دلی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے، آپ کی سیرت بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ المساجد و مکانی و صالحون اخوانی و ذکر اللہ مالی و خلق اللہ عیالی. میرا مکان مسجدیں ہیں اور صالحین میرے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر میرا مال و دولت ہے. اس کی مخلوق میرا کنبہ ہے. یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے گرد ہی گھوم رہا ہے جو آپ نے بیان فرمایا. حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر ایک شے سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے پیار کرتے ہیں. بیوی ہو، بچے ہوں، دوست ہوں، سب سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہی وہ تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جس کو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تعلیم کو پھیلاؤ. اور اس کا سب سے زیادہ اظہار اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حضرت مسیح علیہ السلام کے عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، صادق تو ابتلاؤں کے وقت میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا ہی حامی ہوگا. اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنا راہ لیں، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں. میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا. مجھ کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے. میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا. دشمنوں کی کوششیں ابس ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل. اے نادانوں اور اندھوں،
مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں، اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا۔ میں اکیلا تھا اور اکیلا رہنے پر ناراض نہیں تھا۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی، اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں، کروڑ ابتلا ہوں۔ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ فارسی میں فرماتے ہیں ایک شعر میں کہ من نہ آنستم کہ روزے جنگ بینی پشت من آمنم کا اندر میں آنے خاک ہوں بینی سرے۔ یعنی میں وہ نہیں کہ جنگ کے دن تم میری پیٹھ دیکھو، بلکہ میں وہ ہوں کہ تم میرا سر خاک اور خون کے درمیان دیکھو گے۔ آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ یہ میری حالت ہے خدا تعالیٰ کی محبت میں۔ بس اگر کوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا، جماعت کو ختم کر کے فرمایا، تو مجھ سے الگ ہو جائے۔ تکلیفیں تو آئیں گی، مجھے کیا معلوم ہے کہ ابھی کون کون سے ہولناک جنگل اور پرخار وادیاں درپیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، کیا زلزلوں سے ڈر سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں ابتلاؤں سے خوفناک ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے پیارے خدا کی کسی آزمائش سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے دین کی خاطر قربانی کی جذبے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے مولوی سرور شاہ صاحب نے یہ بتایا، روایت دی ہے کہ جن دنوں گرداسپور میں کرم دین کے ساتھ مقدمہ تھا اور مجسٹریٹ نے تاریخ ڈالی ہوئی تھی اور حضرت صاحب قادیان آئے ہوئے تھے، تو حضور نے تاریخ سے 2 روز پہلے مجھے گرداسپور بھیجا تاکہ میں وہاں جا کر بعض حوالے نکال کر تیار رکھوں، کیونکہ اگلی پیشی میں حوالے پیش ہونے تھے۔ حضور نے میرے ساتھ شیخ احمد علی اور عبدالرحیم باورچی کو بھی گرداسپور بھیجا۔ جب ہم گرداسپور مکان پر آئے تو نیچے سے ڈاکٹر محمد اسماعیل خان صاحب مرحوم کو آواز دی، وہ وہاں تھے، کہ وہ اب نیچے آئیں اور دروازہ کھولیں۔ ڈاکٹر صاحب موصوف اس وقت مکان میں اوپر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہمارے آواز دینے پر ڈاکٹر صاحب نے بےتاب ہو کر رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ ہم نے کئی آوازیں دیں مگر وہ اسی طرح روتے رہے۔ آخر تھوڑی دیر بعد وہ آنسو پہنچتے ہوئے نیچے آئے۔ ہم نے سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس محمد حسین منشی آیا تھا، عدالت میں منشی تھا ایک غیر عمدی۔ مولوی صاحب کہتے تھے کہ محمد حسین مذکور گرداسپور میں کسی کچہری میں محرر یا پیشکار تھا اور سلسلے کا سخت مخالف تھا، اور مولوی محمد حسین بٹالوی کے ملنے والوں میں سے تھا۔ خیر، ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ یعنی ڈاکٹر صاحب جو بلائے نیچے آئے تو انہوں نے بتایا کہ محمد حسین منشی آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آج کل یہاں آریوں کا جلسہ ہوا ہے۔ بعض آریہ اپنے دوستوں کو بھی جلسے میں لے گئے تھے، چنانچہ اسی طرح میں بھی وہاں چلا گیا کسی آریہ دوست کے ساتھ۔ جلسے کی کارروائی کے بعد انتظامیہ نے اعلان کیا کہ اب جلسے کی کارروائی ہو چکی ہے، اب لوگ چلے جائیں، عام لوگ جو ہیں، ہم نے کچھ پرائیویٹ باتیں کرنی ہیں۔ چنانچہ سب غیر لوگ اٹھ گئے، میں بھی جانے لگا
مگر میرے عاریہ دوست نے کہا کہ اکٹھے چلیں گے، آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں یا باہر انتظار کریں۔ چنانچہ میں وہاں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ محمد حسین صاحب یہ غیر احمدی یہی کہتے ہیں۔ پھر آریوں میں سے ایک شخص اٹھا اور مجسٹریٹ کو مرزا صاحب کا نام لے کر کہنے لگا کہ یہ شخص ہمارا سخت دشمن اور ہمارے لیڈر لیک رام کا قاتل ہے۔ اب وہ آپ کے ہاتھ میں شکار ہے اور ساری قوم کی نظر آپ کی طرف ہے۔ اگر آپ نے اس شکار کو ہاتھ سے جانے دیا تو آپ قوم کے دشمن ہوں گے۔ اس شخص نے اسی قسم کی جوش دلانے کی باتیں کی۔ اس پر مجسٹریٹ نے جواب دیا کہ میرا تو پہلے سے خیال ہے کہ ہو سکے تو نہ صرف مرزا کو بلکہ اس مقدمے میں جتنے بھی اس کے ساتھی اور گواہ ہیں سب کو جہنم میں پہنچا دوں، مگر کیا کیا جائے کہ مقدمہ ایسی ہوشیاری سے چلایا جا رہا ہے کہ کوئی ہاتھ ڈالنے کی جگہ نہیں ملتی۔ لیکن اب میں عہد کرتا ہوں کہ خواہ کچھ ہو اس پہلی پیشی میں ہی عدالتی کارروائی عمل میں لے آؤں گا۔ مولوی صاحب کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بیان کرتے تھے کہ محمد حسین مجھ سے کہتا تھا کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ عدالتی کارروائی سے کیا مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مجسٹریٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ شروع یا دوران مقدمہ جب چاہے ملزم کو بغیر ضمانت قبول کیے گرفتار کر کے حوالات میں دے دے۔ محمد حسین نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے سلسلے کا سخت مخالف ہوں۔ مولوی محمد حسین کا یہ بہراؤ تھا، مخالف بھی تھا، نام بھی وہی تھا۔ مگر مجھ میں یہ بات ہے کہ میں کسی معزز خاندان کو ذلیل و برباد ہوتے، خصوصاً ہندوؤں کے ہاتھ ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اور میں جانتا ہوں کہ مرزا صاحب کا خاندان ضلع میں سب سے زیادہ معزز ہے۔ بس میں نے آپ کو یہ خبر پہنچا دی کہ آپ اس کا کوئی انتظام کر لیں۔ میرے خیال میں اس نے پھر اپنی خیال بھی ظاہر کیا کہ 2 تجاویز ہیں۔ ایک تو یہ کہ چیف کورٹ میں یہاں سے مقدمہ تبدیل کرانے کی کوشش کی جائے، ہائی کورٹ کو چیف کورٹ کہتے تھے زمانے میں، اور دوسرے یہ کہ خواہ کسی طرح ہو مرزا صاحب اس آئندہ پیشی میں عدالت میں حاضر نہ ہوں اور ڈاکٹری سرٹیفکیٹ پیش کر دیں۔ مولوی صاحب نے بیان کیا کہ جب ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ سنایا تو ہم سب بھی سخت خوفزدہ ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ اسی وقت قادیان کوئی آدمی روانہ کر دیا جائے جو حضرت صاحب کو یہ واقعات سنا دے۔ رات ہو چکی تھی۔ ہم نے یکا تلاش کیا، سواری تلاش کی، تانگے کی یا گھوڑے کی، اور گو کئی یکے موجود تھے، مگر مخالفت کا اتنا جوش تھا کہ کوئی یکا نہ ملتا تھا، سواری کوئی نہیں مل رہی تھی، کسی نے حامی نہیں بھری، سب انکار کرتے تھے۔ ہم نے 4 گنے کرایہ دینے کا کہا مگر کوئی یکا والا راضی نہ ہوا۔ آخر ہم نے شیخ حامد علی اور عبدالرحیم باورچی اور ایک تیسرے شخص کو قادیان پیدل روانہ کیا۔ وہ صبح کی نماز کے وقت قادیان پہنچے اور حضرت صاحب سے مختصراً عرض کیا۔ حضور نے بے پرواہی سے فرمایا خیر ہم بٹالہ چلتے ہیں۔ خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب لاہور سے واپس آتے ہوئے ہمیں وہاں مل لیں گے۔ حضرت مسلم نے فرمایا ان کو وہ لاہور سے وہاں آ رہے ہیں، خواجہ صاحب مولوی محمد علی صاحب، وہیں ملاقات ہوگی، ان سے ہم ذکر کریں گے ساری بات جو بتا رہے تھے، اور وہاں پتہ لگ جائے گا کہ تبدیل مقدمہ کی کوشش کا کیا بنا ہو۔ مجسٹریٹ کی جانبداری کو بھانپ کر ہمارے وکلاء نے پہلے ہی کسی دوسری عدالت میں مقدمہ منتقل کرنے کی چیف کورٹ میں درخواست دی ہوئی تھی۔ چنانچہ اسی دن حضور بٹالہ آ گئے۔ گاڑی میں مولوی محمد علی صاحب اور خواجہ صاحب بھی مل گئے۔ انہوں نے خبر دی کہ تبدیل مقدمہ کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، چیف کورٹ میں مقدمہ ٹرانسفر کرنے کی کامیابی نہیں ہوئی جو درخواست دی تھی۔ پھر حضرت صاحب گرداسپور چلے آئے اور راستے میں خواجہ صاحب اور مولوی صاحب کو اس واقعے کی کوئی اطلاع نہیں دی، کوئی بات نہیں کی آپ نے اس بارے میں کہ وہ کیا خبر پہنچی ہے۔ جب آپ گرداسپور مقام پر پہنچے جہاں ٹھہرنا تھا تو حسب عادت الگ کمرے میں چارپائی پہ چلے گئے، جا لیٹے حضرت مسیح السلام، مگر اس وقت کہتے ہیں مولوی صاحب کہ اس وقت ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ مجسٹریٹ نے بڑا پکا وعدہ کیا ہوا ہے۔
حضور نے تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں مجھے بلایا مولوی صاحب کو، کہتے ہیں میں گیا تو اس وقت حضرت صاحب اپنے دونوں ہاتھوں کے پنجے ملا کر اپنے سر کے نیچے دیے ہوئے تھے اور شست لیٹے ہوئے تھے، سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ میرے جانے پر ایک پہلو پر ہو کر کوہنی کے بل اپنی ہتھیلی پر سر کا سہارا دے کر لیٹ گئے اور مجھ سے فرمایا میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ وہ سارا واقعہ سنوں کہ کیا ہے۔ اس وقت کمرے میں اور کوئی آدمی نہیں تھا، صرف دروازے پر میاں شادی خان کھڑے تھے۔ میں نے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح ہم نے یہاں آ کر ڈاکٹر اسماعیل خان صاحب کو روتے ہوئے پایا، پھر کس طرح ڈاکٹر صاحب نے منشی محمد حسین کے آنے کا واقعہ سنایا، اور پھر محمد حسین نے کیا واقعہ سنایا۔ حضور خاموشی سے سنتے رہے۔ جب میں شکار کے لفظ پر پہنچا، یعنی اس نے کہا تھا میں شکار میرے ہاتھ میں ہے، تو یکلخت حضرت صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ کی آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا میں اس کا شکار ہوں؟ میں شکار نہیں ہوں، میں شیر ہوں، اور شیر بھی خدا کا شیر۔ وہ بھلا خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ ایسا کر کے دیکھے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ کمرے کے باہر بھی سب لوگ چونک اٹھے اور حیرت کے ساتھ متوجہ ہو گئے، مگر کمرے کے اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ حضور نے کئی دفعہ خدا کے شیر کے الفاظ دہرائے، اور اس وقت آپ کی آنکھیں جو ہمیشہ جھکی ہوئی اور نیم بند ہو رہتی تھیں، واقعی شیر کی آنکھوں کی طرح کھل کر شعلہ کی طرح چمکتی تھیں، اور چہرہ اتنا سرخ تھا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا میں کیا کروں؟ بات کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ میں کیا کروں؟ میں نے تو خدا کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں تیرے دین کی خاطر اپنے ہاتھ اور پاؤں میں لوہا پہننے کو تیار ہوں، یعنی ہتھکڑیاں مجھے لگ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، زنجیریں پہننے کے لیے تیار ہوں، کچھ نہیں ہوتا، بلکہ مجھے فرق نہیں پڑتا اس سے۔ مگر وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، میں تجھے ذلت سے بچاؤں گا اور عزت کے ساتھ بری کروں گا۔ پھر آپ نے محبت الہی پر تقریر فرمائی اور قریباً نصف گھنٹے تک جوش کے ساتھ بولتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت میں قربانی کا ایک عجیب تصور ہے۔ آپ کو کتنا بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور یہ بھروسہ ہونا محبت الہی کا نتیجہ تھا، اور یہ یقین تھا کہ چونکہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں اور اس کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ ایک بار جب سپرنٹینڈنٹ پولیس کیپٹن لیمار چند لیکھ رام کے قتل کے شبے میں اپنے سپاہیوں کے لاہور لشکر کے ساتھ اچانک قادیان آیا اور حضرت میر ناصر نواب صاحب کو اس کی اطلاع ہوئی، تو وہ سخت گھبراہٹ کی حالت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس گئے اور رندھی ہوئی آواز میں بمشکل عرض کیا کہ سپرنٹینڈنٹ پولیس وارنٹ گرفتاری کے ساتھ ہتھکڑیاں لیے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت اقدس اس وقت اپنی کتاب نور القرآن تصنیف فرما رہے تھے۔ سر اٹھا کر اطمینان سے آپ نے فرمایا مسکراتے ہوئے کہ میر صاحب، لوگ خوشیوں میں چاندی سونے کے کنگن پہنا کرتے ہیں، تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوہے کے کنگن پہن لیے۔ پھر ذرا تأمل کے بعد فرمایا مگر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی اپنی گورنمنٹ کے مصالحے ہوتے ہیں، وہ اپنے خلفاء و مامورین کی ایسی رسوائی نہیں کرتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایک روایت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے تحریر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے جلندھر کے مقام پر فرمایا ابتلاء کے وقت ہمیں اندیشہ اپنی جماعت کے بعض ضعیف دلوں کا ہوتا ہے۔ ضعیف دل لوگ جماعت کے ان کی فکر ہوتی ہے مجھے، یعنی ابتلاء تو آتے ہیں، مقدمات بھی ہوتے ہیں اور مخالفتیں بھی ہوتی تھیں، آپ کی بھی اور آپ کی جماعت کے افراد کی بھی۔ تو ایسے وقت میں آپ نے فرمایا کہ ہمیں اندیشہ اپنی جماعت کے بعض ضعیف دلوں کا ہوتا ہے، بعض کمزور ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا میرا تو یہ حال ہے کہ اگر مجھے صاف آواز آوے کہ تو مخذول اور ہے اور تیری کوئی مراد ہم پوری نہیں کریں گے، تو مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ اس عشق و محبت الہی اور خدمت دین میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، تبھی میں اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، محبت کم نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں تو اسے دیکھ چکا ہوں۔ میرا تو اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین ہے، محبت ہے، میرے میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اسی طرح نواب مبارکہ بیگم صاحبہ ایک روایت بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اپنے سب سے بڑے محبوب، آپ اپنے سب سے بڑھ کر محبوب
ذات باری تعالیٰ کا عشق بھی جو آپ کے روح و تن کے ذرے ذرے میں موجود تھا، آپ کے ہر قول و فعل سے ہر وقت نمایاں نظر آتا تھا۔ میں نے بغیر اوقات نماز کے بھی آپ کو اپنے رب کریم کو تڑپ تڑپ کر پکارتے دیکھ سنا ہے، صرف نمازوں کے وقت میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی تڑپ تڑپ کر دعا میں پکارتے سنا ہے۔ اور آپ کیا کہتے تھے کہ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، اس آواز سے پکارتے جاتے تھے، اور یہ آواز گویا آپ کہتی ہیں کہ میں اس وقت بھی سن رہی ہوں، میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اور آپ کے آنسو بہتے دیکھ رہی ہوں میں، یہ نظارہ میرے سامنے ہے۔ آپ نے اس وقت کا ایک نقشہ کھینچا ہے اپنے پیارے ازلی ابدی خدا تعالیٰ کے لیے غیرت کا ایک نمونہ چشم دید پیش کرتی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ تو دعاؤں کی حالت تھی جو میں نے دیکھی تھی، لیکن ایک واقعہ بھی پیش کر دیتی ہیں۔ لکھتی ہیں کہ آپ حجرے میں تھے، باہر جانے کی تیار تھے، کہیں جا رہے تھے باہر، میں آپ کے پاس تھی۔ ہماری تائی صاحبہ کی خادمہ خاص، جو تائی صاحبہ کے قریباً ساتھ ہی احمدی بھی ہو گئی اور بھیجتی مکرب میں دفن ہے، حضرت اماں جان کے پاس آئی اور اپنی طرف سے عزیز داری سمجھ کر آپ کے پاس ہمارے چچا مرزا امام الدین کی وفات پر اظہار افسوس کرنے لگی۔ جس وقت اس کے منہ سے یہ لفظ نکل رہے تھے کہ بڑا ہی چنگا بندہ تھی، پنجابی میں کہا، حضرت مسیم علیہ والسلام باہر نکلے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے اپنا عصا زمین پر مار کر کہا، بدبخت، تو میرے گھر میں میرے خدا کے دشمن کی تعریف کرتی ہے۔ مرزا امام الدین صاحب تو اسلام سے برگشتہ تھے اور اللہ تعالیٰ کا استہزاء کیا کرتے تھے۔ آپ کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ گھر میں بیٹھ کر، ان کے گھر میں بیٹھ کر اس کا ذکر ہو۔ نواب مبارکہ بھی اس میں لکھتی ہیں کہ ایسا جلال آپ کی آواز میں تھا کہ وہ عورت وہاں سے سرپٹ بھاگی۔ مرزا امام الدین صاحب دہریہ تھے، اور آپ کب گوارہ کر سکتے تھے کہ آپ کے گھر میں ایک دہریہ کی اس قدر تعریف ہو۔ آپ نے اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بچپن اور جوانی سے ہی خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنا وقت گزارا ہے۔ ایک روایت میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک سکھ ذمہ دار کا بیان ہے جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہمارے دادا کی طرف سے نوکری کا پیغام لا کر دیا کہ ایک دفعہ ایک بڑے افسر یا رئیس نے ہمارے دادا سے پوچھا کہ سنتا ہوں کہ آپ کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے، مگر ہم نے اسے کبھی دیکھا نہیں۔ دادا صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا، حضرت مسیح علیہ السلام کے والد نے، ہاں میرا ایک چھوٹا لڑکا تو ہے، مگر وہ تازہ شادی شدہ دلہنوں کی طرح کم ہی نظر آتا ہے۔ اگر اسے دیکھنا ہو تو مسجد کے کسی گوشے میں جا کر دیکھ لو، وہ تو مسیتڑ ہے۔ اس روایت کو مزید مراج الدین صاحب عمر نے بھی وضاحت سے لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر سقایا کی ٹوٹی میں تلاش کرو، وہاں جو وضو کرنے کی جگہ پانی کی ٹینکیاں ہے، ٹوٹیاں ہیں، وہاں جا کے تلاش کرو۔ اگر وہاں نہ ملے تو مایوس ہو کر واپس مت آنا، مسجد کے اندر چلے جانا اور وہاں کسی گوشے میں تلاش کرنا۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر بھی نا امید ہو کر لوٹ مت آنا، کسی صف میں دیکھنا کہ کوئی اس کو لپیٹ کر کھڑا کر گیا ہوگا، کیونکہ وہ تو زندگی میں مرا ہوا ہے، کیونکہ فنا فی اللہ ہونے کی اتنی حالت ہو چکی ہے، اگر کوئی صف میں لپیٹ دے تو آگے سے حرکت بھی نہیں کرے گا، پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اسی طرح مرزا بشیر احمد صاحب نے ایک اور روایت بیان کی ہے، لکھتے ہیں کہ مجھے بیان کیا حاجی عبدالمجید صاحب لدھیانوی نے کہ ایک دفعہ حضور لدھیانہ میں تھے، میرے مکان میں ایک نیم کا درخت تھا، چونکہ برسات کا موسم تھا، اس کے پتے بڑے خوشنما طور پر سبز تھے۔ حضور نے مجھے فرمایا کہ حاجی صاحب اس درخت کے پتوں کی طرف دیکھیں کیسے خوشنما ہیں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی محبت آپ کو یاد آ گئی، اور اس وجہ سے اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہاں ایک شخص تھے، بعد میں وہ بہت مخلص احمدی ہو گئے اور حضرت صاحب سے ان کا بڑا تعلق تھا، مگر احمدی ہونے سے قبل حضرت صاحب ان سے 20 سال تک ناراض رہے، اور وجہ یہ تھی کہ حضرت صاحب کو ان کی ایک بات سے سخت انقباض ہو گیا تھا، اور وہ اس طرح کہ ان کا ایک لڑکا مر گیا۔ حضرت صاحب اپنے بھائی کے ساتھ ان کے ہاں ماتم پرسی کے لیے گئے، افسوس کرنے گئے۔ ان میں قاعدہ تھا کہ جب کوئی شخص آتا
اور اس سے ان کے بہت دوستانہ تعلقات ہوتے تو اس سے بغل گیر ہو کر روتے اور چیخیں مارتے تھے۔ اس کے مطابق انہوں نے حضرت صاحب کے بڑے بھائی سے بغل گیر ہو کر گلے مل کر روتے ہوئے کہا کہ خدا نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت صاحب کو ایسی نفرت ہو گئی کہ ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بعد میں خدا تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور وہ ان جہالتوں سے نکل آئے وہی شخص۔ اسی طرح حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ایک اور روایت بیان کی ہے۔ منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی نے کہتے ہیں بدریہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو دوران سر کا عرضہ تھا، چکروں کی تکلیف تھی۔ ایک طبیب کے متعلق سنا گیا کہ وہ اس میں خاص ملکہ رکھتا ہے، اس بیماری کا علاج کرتا ہے۔ اسے بلوایا گیا کرایہ بھیج کر اور کہیں دور سے۔ اس نے حضور کو دیکھا اور کہا کہ 2 دن میں آپ کو آرام کر دوں گا، میں ٹھیک کر دوں گا آپ کو۔ یہ سن کر حضرت صاحب اندر چلے گئے اور حضرت مولوی نور الدین صاحب کو رکا لکھا کہ اس شخص سے میں علاج ہرگز نہیں کرانا چاہتا، یہ کیا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس کو واپس کرایہ کے روپیہ اور مزید 25 روپے دے کر بھیج دیں اور اپنے اندر سے بھیجا کہ ان کو دے دیں اور اسے رخصت کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک کر دوں گا، خدا تعالیٰ کے علاوہ کون ہے ٹھیک کرنے والا؟ اصل شافی تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایک اور روایت بیان کرتے ہیں منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی کی کہ چودھری رستم علی صاحب مرحوم انسپکٹر ریلوے تھے، 150 روپیہ ماہوار تنخواہ پاتے تھے، بڑے مخلص اور جماعت کے میں قابل ذکر آدمی تھے۔ وہ 20 روپیہ ماہوار اپنے پاس رکھ کر باقی کل تنخواہ حضرت صاحب کو بھیج دیتے تھے۔ ہمیشہ ان کا یہ قاعدہ تھا۔ ان کے محض ایک لڑکا تھا، وہ بیمار ہوا تو وہ اسے قادیان لے آئے، وہاں اپنی اہلیہ کے حضرت مسیح علیہ السلام کے مکان میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت اقدس نے ایک دن فرمایا کہ رات میں نے رویا میں دیکھا کہ میرے خدا کو کوئی گالیاں دیتا ہے۔ مجھے اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ جب آپ نے رویا کا ذکر فرمایا تو اس سے اگلے روز چودھری صاحب کا لڑکا فوت ہو گیا، کیونکہ ایک ہی لڑکا تھا۔ اس کی والدہ نے بہت زیادہ فضا کی اور اس حالت میں اس کے منہ سے نکلا، ارے ظالم، تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، یعنی خدا کو مخاطب کیا۔ ایسے الفاظ وہ کہتی رہی جو حضرت صاحب نے سن لیے۔ اسی وقت آپ باہر تشریف لائے اور آپ کو بڑا رنج معلوم ہوتا تھا اور بڑے جوش سے آپ نے فرمایا کہ اسی وقت یہ عورت میرے گھر سے نکل جائے۔ ڈاکٹر صاحب میر محمد اسماعیل صاحب کی والدہ جو بڑی دانشمند اور فہمیدہ تھیں، انہوں نے چودھری صاحب کی بیوی کو سمجھایا اور کہا کہ حضرت صاحب سخت ناراض ہیں۔ اس نے توبہ کی اور معافی مانگی اور کہا کہ اب میں رونے کی بھی نہیں۔ میر صاحب کی والدہ نے حضرت صاحب سے آ کر ذکر کیا کہ اب معافی دیں، وہ توبہ کرتی ہے، اور اس نے رونا بھی بند کر دیا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اچھا اسے رہنے دو اور لڑکے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت کے تاثرات تعریف فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جب آپ کبھی ڈھلوزی جانے کا مجھے اتفاق ہوا، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، عرفانی صاحب نے لکھا ہے حضرت السلام کے اپنے الفاظ میں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کبھی مجھے ڈلہوزی جانے کا اتفاق ہوتا تو پہاڑوں کے سبزہ زار حصوں اور بہتے ہوئے پانیوں کو دیکھ کر طبیعت میں بے اختیار اللہ تعالیٰ کی حمد کا جوش پیدا ہوتا اور عبادت میں ایک مزہ آتا، اور میں دیکھتا تھا کہ تنہائی کے لیے وہاں اچھا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح اس لذت اور عشق و محبت کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ایک جگہ فرمایا، ایک لذیذ محبت الہی جو لذت وصال سے پرورش یاب ہے، ان کے دلوں میں رکھی جاتی ہے۔ اگر ان کے وجودوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو، اگر ان کے وجودوں کو ہاون مصائب میں پیسا جائے اور سخت شکنجوں میں دے کر نچوڑا جائے تو ان کا عرق بجوز حب الہی کے اور کچھ نہیں۔ یعنی ایسی محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں ایسی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے دلوں میں کہ چاہے ان کو ہاون میں پیسو، جو پیسنے والے کنڈی ڈنڈا ہے اس میں پیسو، یا گرائنڈر میں رکھ جاؤ پیس دو، چاہے ان کو نچوڑ دو، رس نچوڑو ان کا، کسی شکنجے میں ڈال دو، لیکن وہاں محبت الہی کے علاوہ کچھ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔
ایک اور روایت حضرت بشیر احمد صاحب نے بیان کی ہے ملک مولا بخش صاحب سے کہ سیدنا مرزا مبارک احمد صاحب مرحوم جب بیمار تھے تو ان کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تشویش اور فکر کا علم ہوتا رہتا تھا. جب سیدہ صاحب فوت ہو گئے تو سردار فضل حق صاحب اور ڈاکٹر عباد اللہ صاحب مرحوم اور بندہ یعنی کہ وہ خود بخیال تعزیت قادیان آئے. لیکن جب حضور مسجد میں تشریف لائے تو حضور حسب سابق بلکہ زیادہ خوش تھے نظر آ رہے تھے ہمیں. صاحبزادہ مرحوم کی وفات کا ذکر آیا تو حضور نے فرمایا کہ مبارک احمد فوت ہو گیا، میرے مولا کی بات پوری ہوئی. اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لڑکا یا تو جلد فوت ہو جائے گا یا بہت جلد یا بہت باخدا ہوگا. بس اللہ نے اس کو بلا لیا. ایک مبارک احمد کیا اگر 1000 بیٹا ہو اور 1000 ہی فوت ہو جائے مگر میرا مولا خوش ہو، اس کی بات پوری ہو، میری خوشی اسی میں ہے. یہ حالت دیکھ کر کہتے ہیں ہم افسوس کرنے گئے تھے، ہم میں سے کسی کو افسوس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوئی. حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ لکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے آپ کا عشق صادق ہر وقت نظر آتا تھا. میں نے ایک بار آپ کو دعا کرتے اور روتے دیکھا، بہت درد سے اپنے مولا اپنے محبوب کو پکار رہے تھے اور بار بار میرے پیارے اللہ آپ کی زبان پر جاری ہوتا تھا. یہ میرا دیکھا ہوا ہے. خود آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، عاشق تھے اپنے رب اعلیٰ کے. آپ کے چہرے پر اسی کا عشق کا نور تھا، آپ کی زبان پر وہی نور جاری تھا، آپ کی زبان سے اسی نور کے چشمے جاری تھے مگر آنکھوں کے اندھے دیکھ نہ سکے. لدھیانہ کے معروف صوفی بزرگ حضرت منشی احمد جان صاحب حج پر جانے لگے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے انہیں حج پر جانے سے قبل ایک خط لکھا. اس میں لکھتے ہیں کہ اس عاجز ناکارہ کی ایک عاجزانہ التماس یاد رکھیں کہ جب آپ کو بیت اللہ کی زیارت بفضل اللہ تعالیٰ میسر ہو تو اس مقام محمود مبارک میں اس آخر عباد اللہ کی طرف سے انہی لفظوں سے مسکنت و غربت کے ساتھ بھنور دل اٹھا کر گزارش کریں، بھنورے دل اٹھا کر خواہش کریں کہ اے ارحم الراحمین، ایک تیرا بندہ عاجز و ناکارہ پرخطا اور نالائق غلام احمد جو تیری زمین ملک ہند میں ہے، اس کی یہ عرض ہے کہ اے ارحم الراحمین تو مجھ سے راضی ہو اور میرے خطیات اور گناہوں کو بخش کہ تو غفور اور رحیم ہے، اور مجھ سے وہ کرا جس سے تو بہت راضی ہو جائے. مجھ میں اور میرے نفس میں مشرق اور مغرب کی دوری ڈال اور میری زندگی اور میری موت اور میری ہر ایک قوت جو مجھے حاصل ہے اپنے ہی راہ میں کر، اور اپنی ہی محبت میں مجھے زندہ رکھ، اور اپنی ہی محبت میں مجھے مار، اور اپنے ہی کامل محبین میں اٹھا. اے ارحم الراحمین، جس کام کی اشاعت کے لیے تو نے مجھے معمور کیا ہے اور جس خدمت کے لیے تو نے میرے دل میں جوش ڈالا ہے، اس کو اپنے فضل سے انجام تک پہنچا، اور عاجز کے ہاتھ سے حجت اسلام مخالفین پر اور ان سب پر جو اسلام کی خوبیوں سے بے خبر ہیں پوری کر، اور اس عاجز اور مخلصوں اور ہم اشربوں کو مغفرت اور مہربانی کی حمایت میں رکھ کر دین اور دنیا میں ان کا متکفل ہو جا، اور سب کو اپنی دارالرضا میں پہنچا، اور اس کے آل و اصحاب پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام اور برکات نازل کر. میں نے پوری دعا کے بعد اس سے پڑھے ہیں، شاید بیچ میں سے رہ بھی گئے ہیں. بہرحال حضرت منشی صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کے حکم مطابق اپنی جماعت کے ساتھ اس سال حج اکبر کے موقع پر بیت اللہ اور عرفات میں یہ دعا کی. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کا ایک ایک لفظ آپ کی محبت الہی سے رنگین ہے. خدا واحد سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور آپ کا خدا سے عشق الفاظ کے روئیں روئیں سے پھوٹتا نظر آتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس امر کا یقین دلایا جائے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کی اطاعت میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری فطرت ایسی واقع ہوئی ہے، وہ ان تکلیفوں اور بلاؤں کو ایک لذت اور محبت کے جوش اور شوق کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہے، باوجود ایسے یقین کے جو عذاب اور دکھ کی صورت میں دلایا جاوے
کبھی خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری سے ایک قدم باہر نکلنے کو ہزار بلکہ لا انتہا موت سے بڑھ کر اور دکھوں اور مصائب کا مجموعہ قرار دیتی ہے۔ پھر فرمایا کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو گے خدا تمہارا ہی ہے۔ تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لیے جاگے گا، اور تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا۔ تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں، اور اگر تم جانتے تو تم پر کوئی ایسا دن نہ آتا کہ تم دنیا کے لیے سخت غمگین ہو جاتے۔ ایک شخص جو ایک خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے، کیا وہ ایک پیسہ کے ضائع ہونے سے روتا ہے اور چیخیں مارتا ہے، ہلاک ہونے لگتا ہے؟ پھر اگر تم کو اس خزانے کی اطلاع ہوتی کہ خدا تمہارا ہر ایک حاجت کے وقت کام آنے والا ہے، تو تم دنیا کے لیے ایسے بے خود کیوں ہوتے؟ خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے۔ تم بغیر اس کی مدد کے کچھ بھی نہیں، اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں۔ پھر خدا سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں آپ نے فرمایا، وہ میرے خدا، میرے مولا، میرے پیارے مالک، میرے محبوب، میرے معشوق، دنیا کہتی ہے، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا مجھے کہتی ہے کہ تو کافر ہے، کہ مگر کیا تو اس سے پیارا مجھے کوئی اور مل سکتا ہے؟ اگر ہو تو اس کی خاطر تجھے چھوڑ دوں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جب لوگ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں، جب میرے دوستوں اور دشمنوں کو علم تک نہیں ہوتا کہ میں کس حالت میں ہوں، اس وقت تو مجھے جگاتا ہے اور محبت سے پیار سے فرماتا ہے کہ غم نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو پھر اے میرے مولا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس احسان کے ہوتے ہوئے پھر بھی میں تجھے چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان نشانوں کا شمار نہیں کر سکتا جو مجھے معلوم ہے۔ میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس لیے میری روح تیرے نام سے ایسی اچھلتی ہے جیسا کہ شیر خوار بچہ ماں کے دیکھنے سے، لیکن اکثر لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا اور نہ قبول کیا۔ بس یہ محبت الہی اور عشق الہی تھا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آقا کی اتباع میں اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوا، اور اس کی تلقین آپ نے اپنی جماعت کو بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر قربانی کے لیے تیار رہو۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرو گے، اس سے محبت کا اظہار کرو گے اور اس کا حق ادا کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے ایسی محبت کرے گا کہ ہر دشمن سے تمہیں بچائے گا، ہر تکلیف سے تمہیں بچائے گا، اور اس کی رضا کی خاطر تم جو بھی کام کرو گے اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں بے شمار نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا محبوب اللہ تعالیٰ کو بنائے، محبت کرنے والا بنائے۔ کل سے نیا سال شروع ہو چکا ہے، جانتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں۔ دعا کریں یہ سال ہمارے لیے بے شمار برکتوں کا سال ہو، اللہ تعالیٰ مخالفین اور دشمنوں کے منصوبے خاک میں ملا دے، اور جماعت کو ترقیات سے پہلے سے بڑھ کر نوازے۔ ہم جو باہر کے ملکوں بھی ہیں، خاص طور پر آزاد ملکوں میں آزاد ہیں اور نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں، بلکہ پاکستان وغیرہ میں بھی لوگ منا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اسیر بھائیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پاکستان کی جیلوں میں، جیسے گزشتہ دنوں میں نے بتایا تھا، مبارک ثانی صاحب جن کو عمر قید کی سزا دی، اور دوسرے اسیر ہیں قید و بند کی حالت میں ہیں۔ اس حال میں بھی وہ نئے سال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، کوئی شکوہ نہیں انہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہوں نے لوہے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے جلد سامان پیدا فرمائے۔
ہمیں بھی اور ان اسیروں اور مشکل گرفتار سب احمدیوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ادراک پہلے سے بڑھ کر حاصل ہو۔ مشکلات کی وجہ سے ہماری اللہ تعالیٰ سے محبت میں کمی ہونے کے بجائے پہلے سے زیادہ اس میں اضافہ ہو۔ مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑائے اور دنیا میں امن قائم ہو۔ نماز کے بعد میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا ذکر ہے 3 جنازے غائب ہیں۔ ریحانہ باسمہ صاحبہ ہیں جو سید احمد صاحب ناصر کی اہلیہ تھیں، 90 سال کی عمر میں گزشتہ دنوں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پڑپوتی حضرت مرزا سلطان احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی پوتی، حضرت مرزا عزیز احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کی نواسی تھیں۔ شادی کے بعد یہ ایسٹ افریقہ میں اپنے خاوند کے ساتھ چلی گئیں۔ کینیا میں انہوں کا قیام تھا اور وہاں بھی انہوں نے لجنہ کی کام کیے، خدمت کی اور کافی تنظیمی سطح پر خدمت کرتی رہیں۔ ان کے 2 بیٹے واقف زندگی ہیں۔ سید طاہر احمد ایڈیشنل ناظر اشاعت ہیں انجمن احمدیہ ربوہ میں، اور سید مظفر احمد یہ بھی واقف زندگی ہیں، نظام الجائیداد میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کے بیٹے 3 بیٹے ہیں، ایک انیس احمد ہیں، ان کی بیٹی سلطانہ ڈاکٹر مرزا سلطان احمد کی اہلیہ ہیں۔ اسی طرح فرحانہ ہے مرزا کلیم احمد صاحب کی اہلیہ، مرزا وسیم احمد صاحب کی بہو ہیں۔ ان کے بیٹے سید طاہر احمد بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے بہت زیادہ محبت اور لگاؤ تھا اور قرآن کریم کی تلاوت باقاعدگی اور کثرت سے کیا کرتی تھیں۔ خلافت سے بے انتہا محبت اور عقیدت کا تعلق تھا۔ یہ باتیں ان کی سب بچوں نے لکھی ہیں، یہ باتیں انہوں نے اپنے بچوں میں پیدا کی ہیں۔ ان کے بیٹے رئیس انیس احمد لکھتے ہیں کہ ہر کسی کی خوشی اور غمی میں ضرور شریک ہوتی ہیں اور ہمیں خاص طور پہ چندہ دینے کے متعلق تلقین کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ادا کیا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح نفلی روزوں کی طرف بھی توجہ دلاتی ہیں۔ ان کی بیٹی فرحانہ فوزیہ کہتی ہیں کہ میں نے بچپن سے ہی اپنی والدہ کو تہجد کا پابند دیکھا ہے، نمازوں میں خود بھی پابند تھیں اور بچوں کو بھی وقت پر پڑھنے کی تلقین کیا کرتی تھیں۔ قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے کہتی ہیں میری امی کو لمبی لمبی صورتیں زبانی یاد تھیں اور ہمیں کہا کرتی تھیں قرآن کریم کی تلاوت بہت بلند آواز سے کیا کرو، اور قرآن کریم کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے، اس کا گہرا مطالعہ کرنے کی وجہ سے ان میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم دور بیٹھے اگر تلاوت میں کوئی غلطی کرتے تو غلطی، اگر تلاوت سن رہی ہوتی تو غلطی نکال دیا کرتی تھی۔ اسی طرح مہمان نواز بہت زیادہ تھے۔ گزشتہ پہلے اب تو خیر بہت سہولتیں ہیں، ان کی وہاں بعض دفعہ سہولتیں نہیں تھیں۔ سردیوں میں گرم پانی گیزر کے ذریعے سے، بوائلر کے ذریعے سے تو نہیں ملتا تھا، تو خود گرم کرنا پڑتا تھا صبح اٹھ کے، لیکن مہمانوں کے لیے وضو کرنے کے لیے گرم پانی مہیا کیا کرتی تھی۔ اس خلیفہ مسیح رابع کہ ان کے خامند سید احمد صاحب جو ڈاکٹر میر اسماعیل صاحب کے بیٹے تھے، ان سے دوستی بھی تھی۔ ان کے گھر کبھی سفر پہ جاتے تو وہاں ٹھہرا کرتے تھے، تو انہوں نے خود ذکر کیا خلیفہ مسیح رابع نے کہ صبح صبح اٹھ کے تو میرے لیے گرم پانی وضو کے لیے کر کے رکھ دیا کرتے تھے غسل خانے میں۔ ایک دن میں نے ارادہ کیا ہے خود جلدی اٹھوں گا اور خود پانی گرم کروں گا، اس کو تکلیف نہ ہو، لیکن کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے بڑی جلدی اٹھا، لیکن اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ گرم پانی وہاں پڑا ہوا تھا۔ ان کو مالی مشکلات بھی بہت آئیں، لیکن سلیقے سے انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا۔ پہلے یہ کینیا میں تھی جیسا کہ میں نے کہا، پھر حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر یہ لوگ پاکستان واپس آ گئے، اور یہاں آ کے وہ حالات پہلے جیسے تو نہیں رہے، لیکن ہنسی خوشی اور صبر سے انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ ان کی ہم شیرہ ہیں عتیقہ فرزانہ، وہ کہتی ہیں کہ جماعتی غیرت بہت زیادہ تھی، جماعت کے خلاف کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی۔
اسی طرح گریشہ وار دردانہ ہیں، ان کی دوسری ہمشیرہ، وہ کہتی ہیں تہجد کے وقت اٹھنے کی اتنی عادت تھی کہ بغیر الارم کے ہی اٹھ جایا کرتی تھیں، اور میں بٹیوں کی وجہ سے میری 5 بیٹیاں ہیں ان سے پریشان تھی، تو کہتی تھیں پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے رشتے بہتر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر رشتے کروا بھی دیے۔ کہتی ہیں بڑی صابرہ اور شاکرہ اور بہت حوصلے والی تھیں، اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرمہ عفت حلیم صاحبہ، سابق نیشنل صدر لجنہ معلّہ لائبیریا، جو ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب وقف زندگی انچارج کلینک منروویہ لائبیریا کی اہلیہ تھیں۔ بیمار ہوئیں، گزشتہ دنوں میں ابھی ہالینڈ آ گئی تھیں علاج کے لیے۔ 21 دسمبر کو ان کی وفات ہوئی ہے 59 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1/3 حصے کی موسیہ تھیں۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے پردادا مکرم محمد علی صاحب کے ذریعے ہوا، جنہوں نے حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ جولائی 2004 میں اپنے خاوند کے ساتھ یہ لائبیریا گئیں۔ 21 سال کا عرصہ انہوں نے لائبیریا میں گزارا، اور اس دوران میں لجنہ کے صدر بھی رہیں آپ، 2-3 موقعوں پہ خدمت کا موقع ملا ان کو، اور اس وقت بھی وفات کے وقت بھی صدر لجنہ کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہی تھیں۔ تہجد گزار تھیں، روزوں کا اہتمام کرنے والی، باقاعدگی سے تلاوت قرآن کریم کرنے والی، خلافت سے بے انتہا تعلق اور محبت کا اظہار رکھنے والی، اپنی تنظیمی اور ذمہ داریوں کو بڑے اخلاص سے ادا کرتی تھیں، مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں، صدقہ و خیرات کثرت سے کرتی تھیں، مہمان نوازی، مل نثاری، خوش اخلاقی اور دکھی انسانیت خدمت کے جذبے سے سرشار تھیں۔ بہت نیک خاتون تھیں۔ آپ نے نہ صرف خود قرآن کریم کے شوق سے تلاوت کرنے والی تھیں آپ، بلکہ لجنہ کے لیے خصوصی کلاس کا اہتمام بھی کرواتی تھیں، اور بچوں کو قرآن کریم پڑھاتی، پھر ان کی آمین بھی کرواتی تھیں۔ مہمان نوازی کا بہت اعلیٰ وصف تھا، اور صرف چند دنوں تک مہمان نوازی نہیں کرتی تھیں، بلکہ کئی دن ان کے لوگ مہمان رہتے تھے آ کے، اور خوش دلی سے یہ مہمان نوازی کیا کرتی تھیں۔ بلکہ رمضان کے مہینے میں باقاعدگی سے ہمیشہ سحری اور افطاری کا لوگوں کو جو ضرورت مند تھے ان کے لیے انتظام کیا کرتی تھیں۔ ہر وہ شخص جو انہیں جانتا تھا آپ کی اس صفت کا بڑی ذکر محبت سے کرتا تھا۔ ایک حلقے کی صدر ہیں عارفہ صاحبہ، وہ کہتی ہیں نمازوں کی پابندی جو بتایا ہے ہی، کبھی کہتی ہیں گھر جانے کا موقع ملتا تو نمازوں کی پابندی کا یہ حال تھا کہ کام کرتے ہوئے اگر نماز کا وقت ہو جاتا تو کہتی ہیں کہ پہلے نماز پڑھیں گے، پھر ہم آئندہ کام کریں گے، کام کو جاری رکھیں گے۔ کسی قسم کا یہ نہیں تھا کہ پہلے کام کر لو پھر نماز پڑھ لو، پہلے نماز پھر باقی کام جاری رکھیں گے۔ اسی طرح فروخ شبیر صاحب مبلغ ہیں وہاں کے، کہتے ہیں اگر عفت حلیم صاحبہ کی شخصیت کو چند لفظوں میں بیان کرنا ہو تو یہ کہنا کافی ہے کہ وہ احمدیت کا حقیقی چہرہ تھیں۔ اسی طرح وہاں کے لائبیرین لوکل مومو کروما صاحب ہیں، مبلغ ہیں آج کل، کہتے ہیں مجھے متعدد موقع پر ان سے ملنے اور بات چیت کرنے کا موقع ملا، اور ہر بار مجھے یہ محسوس ہوتا تھا جیسے میں ایک ایسی ماں سے گفتگو کر رہا ہوں جس کی اپنے اولاد کے لیے محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آپ کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی، عثمان گاندھی میاں ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے 2 بچے اڈاپٹ کیے تھے۔ ایک تو اپنے خاوند کے بھائی کا بیٹی ہے، اس کو لیا اور پالا پوسا، پڑھ رہی ہے، 14 سال کی ہے وہ۔ لیکن ایک اور لائبیرین لڑکا ہے احمد مسرور سنگبا، اس کو بھی چھوٹی عمر میں گود لیا اور اس کی بچوں کی طرح پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا۔ آج کل وہ جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل میں گھانا میں درجہ خامسہ کے طالب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان بچوں کے لیے بھی ان کی دعائیں قبول کرے اور ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ تیسرا ذکر ہے مکرم عبدالعلیم البربری صاحب مصر کا۔ یہ بھی گزشتہ دنوں 64 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نیک، مخلص اور فدائی احمدی تھے۔ ایک اہلیہ، آپ کی اہلیہ اور بیٹی بھی خدا تعالیٰ سے احمدی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ میرے خاوند کو خدا تعالیٰ سے اس قدر محبت تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے وہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ بہت اچھے بااخلاق انسان تھے، کبھی کسی کے لیے بری بات نہیں کہی۔ کہتی ہیں ہماری 31 سالہ زواجی زندگی میں آپ نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، بلکہ وہ بہترین اور نیک شوہر تھے۔ آپ کی بیٹی نے 2008 میں MTA العربیہ دیکھنے کے بعد بیعت کی تھی۔ اس پر کہتی ہیں ہاں، بیٹی نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، عبدالعلیم صاحب نے اور ان کی بیٹی نے 2008 میں MTA دیکھ کر بیعت کی تھی۔ یہ بیوی ان کی لکھتی ہیں کہ میں نے بڑی شدید مخالفت کی اور اس کے لیے بہت مشکلات پیدا کی ہوں مخالفت میں، اور اپنے گھر والوں کو بلا کر ان کی مخالفت کروائی، لیکن وہ صبر کرتے رہے دونوں باپ بیٹی۔ ایک دن وہ نماز پڑھ کر بلند آواز سے دعا کر رہے تھے۔ خاوند کے بارے میں کہتی ہیں کہ میرے خاوند دعا کر رہے تھے، میں نے سنا وہ بار بار وہ میرے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یا رب، یا تو میری بیوی کو ہدایت دے دے یا پھر اسے مجھ سے کہیں دور لے جا۔ کہتی ہیں کہ میں اس دعا سے بہت متاثر ہوئی، لیکن انہیں نہیں بتایا اور میں دعا کرتی رہی۔ آخر 1 ماہ بعد خدا کے فضل سے مجھے انشراح صدر حاصل ہو گیا اور بیعت کی توفیق ملی۔ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمیں رہنمائی نہیں ملتی، تو لوگ جو نیک نیتی سے رہنمائی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا بھی ہے۔ بیعت کے بعد آپ کے بھائیوں نے شدید مخالفت کی، لیکن وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ آپ کے بھائیوں نے ایک مشہور مولوی کو بلایا تاکہ وہ آپ کو احمدیت سے برگشتہ کرے، لیکن وہ مولوی ناکام رہا، کیونکہ لکھتی ہیں ان کی اہلیہ کہ میرے میاں نے اسے اپنے انداز میں ایک ہی جواب دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی میرے لیے اس قدر واضح ہے اور اس قدر میرے دل میں راسخ ہو چکی ہے کہ میں اپنے ایمان سے نہیں پھر سکتا، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت حاصل ہوئی ہے، جسے میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار، جس طرح دیکھیں کس طرح انسان نے لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کیا ہے۔ مجاہدہ کرتے عبادت کے لیے بہت زیادہ۔ کہتی ہیں کہ 11 سال بیماری کی تکالیف برداشت کی، لیکن ہمیشہ صابر اور راضی برضا رہے۔ ہمیشہ کہتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ اور موت کی آخری دنوں میں بھی اللہ اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلتے تھے۔ صدر صاحب جماعت مصر کہتے ہیں کہ میں نے ان میں ہمیشہ جماعت اور خلافت کے ساتھ محبت کا ایک بے ساختہ اظہار دیکھا ہے۔ بعض لوگوں نے انہیں فتنہ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ عہد بیعت پر مضبوطی اور وفا سے قائم رہے۔ گاؤں کے سینکڑوں غیر احمدی لوگوں نے احمدیوں کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ ان کا بیٹا غیر احمدی ہے، لیکن اس کو یہ نصیحت کر کے گئے تھے کہ میرا جنازہ احمدی پڑھائیں گے۔ چنانچہ صدر صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی غیر احمدیوں کی مسجد میں جا کے، اور غیر احمدی اس میں شامل ہوئے۔ بیٹا احمدی نہیں، جیسا کہ میں نے کہا، لیکن اچھے اخلاق کا مالک ہے اور جماعت کے بارے میں ریسرچ بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ طاہر ندیم صاحب نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے، کہتے ہیں 4 سال پہلے مصر میں گیا تھا، وہاں ملاقات ہوئی ان سے۔ وہاں کہتے ہیں طاہر ندیم صاحب کہ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا اپنی اہلیہ کی بیعت کا، کہ میں کہتے ہیں میرا ایمان تو حضرت مسیح علیہ السلام پر شروع سے ہی پختہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما کر میری اہلیہ کو بیعت کے ذریعے میرے ایمان کو مزید پختہ کر دیا، کیونکہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بیوی جو میری شدید مخالف ہو گئی تھی، اب میرے ساتھ ہر جماعتی اجلاس پر جاتی ہے اور اپنی خوشی سے جماعت کے کام کرتی ہے، صفائی، کھانا پکانا، ہر چیز وہاں لجنہ کے جو کام ہے وہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی، بیٹی کو بھی، بیوی کو بھی اخلاص و وفا میں بڑھاتا رہے، بیٹے کو بھی جماعت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر